اب کیا تھا، حسان ابن ثابت وہ نعتیں پڑھتے رہے، حضور سنتے رہے، صحابہ بھی سر دھنتے رہے، وقت زیادہ گزر گیا، وقت کافی گزر گیا، حضور ذرا لیٹ گھر میں گئے، وقت کافی بیت گیا، سرکار گھر میں گئے تو حضرت سیدہ عائشہ کے گھر میں حضور کی 11 بیویاں تھیں بیک وقت، اور جہاں پر آج حضور آرام فرما ہے نا، جنہوں نے گنبد خضرا والا وہ کمرہ دیکھا ہے، وہی حضرت سیدہ عائشہ کا گھر تھا۔ حضور ذرا دیر سے اندر گئے، حضرت سیدہ عائشہ کو دیکھا تو وہ چھم چھم رو رہی ہیں، آنکھوں سے آنسوؤں کے سیلاب جاری ہے۔ حضور نے دیکھا حضرت عائشہ رو رہی ہے، سوال فرمایا، اے عائشہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ بولی یا رسول اللہ میں تو حیرانگی کے عالم میں رو رہی ہوں، رات کا پیر گزر گیا ہے، ابھی تک میرا مدنی ماہی نہیں آیا، ابھی تک رسول گرامی گھر میں نہیں آئے، میں سوچ رہی ہوں کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو گئی ہو۔ میرے نبی کریم نے فرمایا، نہ عائشہ تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، آج مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، حضرت حسان ابن ثابت نے نعتیں پڑھنا شروع کر دی، میں وہیں سنتا رہا، وقت گزر گیا۔ حضرت سیدہ عائشہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ اگر اجازت دو تو میں بھی تمہاری نعت کہوں نا، یا رسول اللہ میں بھی تمہارے بارے میں چند نعتیں پروئے بیٹھی ہوں۔ سرکار نے فرمایا، عائشہ تو کب سے نعت خان بنی ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ جب سے عائشہ نے محمد کا چہرہ دیکھا ہے تب سے نعت خان بنی ہے، جب سے میں نے آپ کا مکھڑا انور دیکھا ہے، اس مکھڑے کی کیا بات۔ حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب نے کتنی پیاری بات کی ہے، آپ نے فرمایا پنجابی زبان میں، آپ فرماتے ہیں کہ کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر میرے علی اتھے جانی بولن دی، چپ کر میرے علی اتھے جانی، ہنتے پنجابی یہ بول لے ہو، چپ کر میرے علی اتھے جانی بولن دے۔ حضرت سیدہ عائشہ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ اگر حسان ابن ثابت تمہاری نعت کہہ سکتا ہے تو کیا عائشہ نعت نہیں کہہ سکتی؟ حضور نے فرمایا کہو پھر نعت۔ حضور نے کیا فرمایا؟ نعت کہو۔ حضرت سیدہ عائشہ عربی میں نعت کہنے لگی، پنجابی میں نہیں، اردو میں نہیں، کیونکہ وہ عرب دان تھیں، عربی جانتی ہیں، کہنے لگی لنا شمسن وللآفاق شمسن، او لوگو ایک میرا سورج محمد مصطفیٰ ہے، ایک سورج اس افلاک پہ طلوع ہوتا ہے۔ فرماتی ہیں لنا شمسن وللآفاق شمسن وشمسی خیر من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد فجر وشمسی تطلع بعد العشاء۔ او دنیا والو، دنیا کا سورج فجر کے بعد چڑھتا ہے، لیکن عائشہ کا سورج عموماً عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ اگر حسن والوں کی عموماً بیویاں نہیں حسن مانتی، بیوی عموماً اپنا شوہر بے شک ولی ہو، غوث قطب کلندر ہو، وہ مرضی کرتی ہے، بیویاں مرضی کرتی ہیں، لیکن حضرت سیدہ عائشہ میرے رسول اللہ کی بیوی ہے، لیکن دنیا کو پیغام دے رہی ہیں میرے مدنی مائی سے سونا کوئی نہیں۔ اگر محبت کرنا ہی چاہتا ہے، حسن والوں کو تلاش کرتا ہے، تو مدینے والا سب سے بڑا مستحق ہے کہ حضور سے پیار کیا جائے۔ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے بولو؟ اگر حسن کو تلاش کر کے محبت کرنا چاہتے ہو
میرے بھائی میرے دوست میرے نبی کریم اتنے حسن والے انسان ہیں، سرکار مسجد نبی کے اندر بیٹھے ہیں، کہیں خیال آ گیا ذرا باہر نکلنا چاہیے، مسجد نبی سے نکل کر باہر چلتے گئے اعلیٰ علاقہ کھلا ہے، اچانک دیکھا تو وہیں ایک خیمہ لگا ہے، خیمہ ہے وفد طارق کا، یعنی وفد طارق میں کئی لوگ آ گئے، اس میں ایک وفد ایسا بھی ہے جس کا نام ہے وفد طارق، اس میں کئی افراد ہیں۔ حضور نبی کریم نے وہاں ایک اونٹ کو دیکھا، بولو، ایک اونٹ بندھا ہوا تھا وہاں پر سرخ رنگ کا، سرکار دیکھا نا اس اونٹ کو، دیکھتے رہ گئے، جی کر پڑا حضور کا کہ یہ اونٹ خرید لینا چاہیے۔ سرکار نے ان کو بلایا، قافلے والوں کو پوچھا بھئی اگر یہ اونٹ بیچنا چاہو تو میں خریدار ہوں۔ وہ کہنے لگے ہم نے بیچ دیا، اگر آپ لینا چاہتے ہیں، وہ جانتے نہیں تھے حضور کو۔ سرکار نے فرمایا یہ بیچنا چاہو تو میں لے لوں؟ وہ کہنے لگے جی بالکل آپ لے لیں۔ حضور نے فرمایا آپ ایسا کریں کہ تمہارا میرا سودا ہو گیا، آپ اونٹ کو میرے حوالے کر دیں، میں واپس جاتا ہوں تو میں تمہاری رقم بھجوا دیتا ہوں۔ بس اتنی بات ہوئی، ان لوگوں نے اعتبار کر لیا اور حضور کو عرض کرنے لگے ٹھیک ہے آپ لے جائیں اونٹ، جانتے نہیں تھے حضور کو۔ حضور نے اونٹ پکڑا، واپس آ گئے، لیکن جس وقت تک حضور چلتے رہے وہ پیچھے کھڑے ہو کر دیکھتے رہے، جب حضور اوٹ میں ہو گئے، چھپ گئے تو وہ پریشان ہو گئے، ایک دوسرے کو کہنے لگے بھئی تم ان کو جانتے ہو جو اونٹ لے کر جا رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا دوسرا نہیں میں بھی نہیں جانتا۔ وہ کہنے لگا اگر جانتے نہیں تو یار ہم کیسے پاگل لوگ ہیں، ہم نے اونٹ ایسے بندے کو دے دیا جس کو ہم جانتے نہیں۔ وہ باتیں کرنے والے آپس میں باتیں بھی کرتے جا رہے ہیں کہ ہم جانتے نہیں۔ ان میں سے ایک بولا، کہنے لگا خدا کی قسم ان کے بات کرتے وقت منہ سے اتنا نور نکل رہا تھا، اتنا نور نکل رہا تھا، ہم نے سودے والی بات کو غور سے نہیں سنا، ہم تو ان کے چہرے کو دیکھتے رہے، ہم تو ان کے چہرے میں مست رہے۔ دوستانی گرامی قدر، دوسرا بھی یہی بات کرنے لگا، تیسرا بھی یہی بات کرنے لگا۔ نہیں کہتے ہیں پھر بھی وہ نہ آیا تو پھر کیا بنے گا؟ باتیں ہو رہی تھی نا، میرے بھائی میرے دوست ان کے دل میں خیال آ رہا تھا کہ ہمیں جانا چاہیے، پیچھے دوڑنا چاہیے، ان سے اپنی رقم لینی چاہیے۔ جب یہ کام کرنے لگے خدا کی قسم اسی خیمے میں سے ایک عورت بول پڑی، اس نے پردہ سرکایا اور کہنے لگی او لوگو دوڑو نا، کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے بندے کے پیچھے جانے کی۔ کہنے لگی آنا ضامنۃ لسمن جملکم لا یغدر بکم، کہنے لگی او میرے قبیلے والو میں ضامن ہوں، وہ بندہ تمہاری رقم لے کر کبھی بھی نہیں بھاگے گا۔ بولے، کہنے لگے تو جانتی ہے انہیں؟ تو جو کہہ رہی ہے میں ضامنہ ہوں تو جانتی ہے؟ وہ کہنے لگی خدا کی قسم جب تم کلام کر رہے تھے میں دیکھ رہی تھی، اس مدنی مائی کا مکھڑا اتنا خوبصورت تھا، میں قسم اٹھا کے کہتی ہوں اتنے سونے چہرے والا بندہ کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر حسن والوں سے محبت کرتے ہو تو آؤ مدینے والے سے پیار کرو، اس رسول کریم سے پیار کرو جس کو میرے رب نے اپنا محبوب پیغمبر بنایا ہے، جسے اپنے رسولوں میں سلطان رسول بنایا ہے، سارے رسولوں کا سرتاج بنایا ہے، اس نبی سے محبت کرو۔ لوگوں ہندوؤں کی بھی یہ باتیں آپ نے سن رکھی ہوں گی، ایک ہندو اور سکھ آدمی بازار میں کھڑا تھا، راستے میں سے حضرت سیدنا امام محمد، یہ فقی امام ہے ایک بزرگ، یہ اٹھے جا رہے تھے تو مسلمان لوگ ان کی محبت میں کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ لیتے، بھئی ہمارے امام صاحب آ رہے ہیں، امام محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آ رہے ہیں، لوگ ہاتھ باندھ لیتے۔ ایک سکھ تھا وہ بھی دیکھ رہا تھا، وہ بھی کھڑا ہو گیا، وہ بھی دیکھنے لگا کہ کون آ رہا ہے۔ تو جب امام محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، جب وہ پاس سے گزرے نا، وہ آگے نکل گئے تو وہ ہندو جو ہے وہ وہیں کھڑے ہو کر کلمہ محمدی پڑھنے لگا،
हुजूर का कलमा पढ़ने लगा, लोग उसके कंधे पर हाथ रखकर उससे सवाल करने लगे। फरमाया, कहने लगे, ए हिंदू, तू तो हिंदू है, हम मुसलमान हैं, हम इनकी कदर करते हैं, तूने कदर भी की है और साथ कलमा भी पढ़ना शुरू कर दिया, क्या वजह है? वो कहने लगा, लोगों ना करो, मुझसे ना छेड़ो, मैं देख रहा हूं अगर मुसलमानों का छोटा मोहम्मद इतने हुस्न जमाल वाला है तो इनका बड़ा मोहम्मद कितने हुस्न वाला होगा, का बड़ा मोहम्मद कितने कमाल और जमाल वाला होगा। दोस्तों, खुदा की कसम ये बात सोचने वाली है, हिंदू और सिख हों, वो तेरे मेरे नबी करीम का कलमा इस वजह से पढ़ जाएं कि वो बड़े कमाल वाले हैं, बड़े जमाल वाले हैं। लेकिन हैरत है तुझ और मुझ पर जो उस नबी का कलमा भी पढ़ते हैं लेकिन दिल के अंदर मोहब्बत की शरीनी नहीं आई। मुद्दते दराज गुजर गई, हम हुजूर के लिए नगमे कहते, सुनते, सुनाते हैं, तस्बीह पर तस्बीह रोलते हैं, दाने पर दाना डालते हैं, हुजूर पर दरूद सलाम भी पढ़ते हैं, लेकिन मोहब्बत की चाशनी कभी नसीब नहीं हुई। क्या वजह है मेरे भाई? हमने ऐसी इत्तिबा की नहीं है जिस इत्तिबा का वो परवरदिगार हमें फरमा रहा है। हम समझते हैं बस रब मिल जाएगा, रब का रसूल मिल जाएगा, सब काम हो जाएगा, लेकिन सच्ची ये बात है, कभी दिल के मोहब्बत में दिल को रख कर उस खाना काबा की जाने मुंह करके सुबह के वक्त अंधेरे में बैठकर उस मदीने वाले को याद तो किया कर। वक्त नहीं दूर, खुदा की कसम, ये तेरी मस्जिद 2.5 कदम मदीना मुनव्वरा से रह जाएगी, दूर नहीं है मस्जिद। लेकिन सिर्फ और सिर्फ वजह ये है, हम प्यार तो करते हैं लेकिन खोखला प्यार, मोहब्बत तो हुजूर से करते हैं लेकिन क्या करते हैं? बोलिए, खोखली मोहब्बत। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, कहते हैं ना। कभी नहीं कहा कि गुलामी रसूल में दाढ़ी भी कबूल है, कभी नहीं कहा गुलामी रसूल में 5 गाना बा जमात नमाज पढ़ना भी कबूल है, कभी नहीं कहा कि गुलामी रसूल में गद्दारी करना भी ना कबूल है, कभी नहीं कहा कि गुलामी रसूल में हमें इसके मुस्तफ़ा में मर मिटना भी कबूल है। हम सिर्फ सूखे और खोखले नारे लगाते हैं, काम करने वाले नहीं हैं। हम नाम के सुन्नी हैं, काम के सुन्नी। अब नाराज होना चाहिए आपको अपने मौलवी पर, और मैं कहता हूं जरूर नाराज होना चाहिए, जो सच्ची बात करे उससे नाराज। अल हक को मुर्रन, अरबी जबान कहती है कि हक कड़वा होता है। हजरत सुल्तान बाहू सुल्तानुल आरिफीन रहमतुल्लाह ताला अलैह, बड़े प्यार की बात आप फरमाते हैं कि जे रब मिलदा ओ नहातियां धोतियां ते मिलदा डडियां मच्छियां जे रब मिलदा ओ लमियां वाला ते मिलदा भेडां ससियां जे रब मिलदा ओ जंगल फिरिया ते मिलदा गाइयां वछियां रब उनानू ओ मिलदा बाहू ते नीतां जिन्हां दियां अच्छियां नीयत अच्छी नहीं है, तस्बीह पर तस्बीह रोलते तेरी सारी जिंदगी
نکل جائے گی لیکن تجھے حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ میرے بھائی خدا کی قسم میری بات مان، آج سے تہیہ کر، جیسا میرے نبی کریم کی اتباع کرنے کا حق ہے ایسے اتباع کر۔ کم از کم میرے بھائی میرے نبی کریم کو اپنے شعور میں رکھ کر درود و سلام پڑھا کر۔ شعوری محبت ایک ہوتی ہے بے شعوری جو ہم کرتے ہیں عموماً۔ نماز پڑھی، نماز میں کھڑے ہیں، پتہ نہیں کتنی رکعتیں ہو گئی ہیں، چلو جی ٹھیک ہے سلام پھیر دیتے ہیں۔ قرآن پاک کھلا ہے، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، بندے کی فکر بازار سے سبزی خرید رہی ہے۔ کر نیکی رہے لیکن شعور، بولو شعور، شعور نہیں ہے، فکر نہیں ہے۔ میں نے کہا میرے بھائی ہائے کاش تمہیں میرے نبی کریم سے پیار ایسا ہو جیسا میرے رب نے کرنے کا تجھے حکم فرمایا۔ خدا کی قسم پھر یہ تیرے علاقے کھائی کی مسجد مدینہ منورہ سے دور نہیں ہے، وہ مدینے والا کئی بار تجھ پہ کرم نوازی کرتا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ ہوئے ہیں، دہلی میں رہتے تھے۔ ان کی ایک کتاب ہے الدر الثمین فی مبشرات النبی الامین، ایک اور کتاب ہے جس کا نام انہوں نے لکھا ہے انفاس العارفین۔ دونوں کتابوں کے اندر ایک قصہ لکھا، ایک واقعہ لکھا اپنے والد گرامی حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت سے۔ شاہ عبد الرحیم کے بارے میں فرماتے ہیں لوگوں میرے والد گرامی حضرت شاہ عبد الرحیم بیمار ہو گئے، بیماری کے عالم میں ہیں، چارپائی پر لیٹے ہیں، آنکھیں بند ہو گئیں، سو رہے ہیں۔ خواب آیا، خواب میں ان کے والد گرامی حضرت شاہ عبد العزیز ملے۔ حضرت شاہ عبد العزیز نے فرمایا میرے بیٹے شاہ عبد الرحیم پریشان نہ ہو، تجھے لمبی زندگی ہو گئی، تم بیماری میں کاٹ رہا، بیماری پر بیماری آ رہی، زندگی کی امید نہ رہی۔ اے میرے بیٹے آج خوش ہو جا، تجھے پوچھنے کے لیے کوئی دنیا کا بادشاہ نہیں آ رہا، تجھے پوچھنے کے لیے خدا کا یار آمنہ کا لال آ رہا ہے۔ میں تو بیمار ہو جائیں، ہمیں کوئی وزیر پوچھنے کے لیے آ جائے، ہمیں کوئی مشیر پوچھنے کے لیے آ جائے، زمین سے 2 بالشتم بلند ہو جاتے ہیں، فلاں وزیر میرے گھر آیا، فلاں مشیر مجھے پوچھنے کے لیے آیا، لیکن اللہ کی قسم حضرت شاہ عبد الرحیم وہ مقدر کے سکندر ہیں، وہ عزت مآب انسان ہیں، جو بیمار ہوئے ان کی عیادت کرنے کے لیے خدا کا محبوب پیغمبر آیا۔ حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ خواب میں آ کر فرمانے لگے میرے بیٹے شاہ عبد الرحیم پریشان نہ ہو، تمہیں پوچھنے کے لیے حضور آ رہے ہیں۔ حضور آئے، حضرت شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں میں ابھی لیٹا ہوا ہی تھا، میرے والد نے مجھے حکم فرمایا کہ یہ جو تمہاری چارپائی کی پیانتی ہے نا، یہ اس سمت ہے جدھر سے حضور نے آنا ہے، اپنی چارپائی کی پیانتی ٹھیک کرو۔ وہ فرماتے ہیں میں نے خواب کے اندر ہی اپنے خادموں غلاموں کو حکم فرمایا کہ چارپائی ٹھیک کرو، چارپائی ٹھیک ہو گئی، اتنے میں وہ بھینی بھینی خوشبو آنی شروع ہو گئی، وہ محبت بھرا پیغام حضور کی جانب سے جو حضور کے اردا گرد رہتا تھا۔ صحابی کہتے ہیں ہمیں یہ نہیں پتا تھا حضور کدھر جاتے ہیں، لیکن ہم ڈھونڈ لیتے تھے مدینہ منورہ میں، کیسے؟ کہتے ہیں جدھر حضور جاتے ادھر خوشبو آتی تھی، ادھر سے خوشبو آتی تھی۔ فرماتے ہیں جب حضور آئے تو خوشبو آئی، خوشبو کے حلے آئے، حضور آئے تو شاہ عبد الرحیم کے سرہانے کی جانب بیٹھ گئے اور ان کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ حضور نے حضرت شاہ عبد الرحیم کو فرمایا بیٹا پریشان نہ ہو، آج میں تجھے بشارت دینے آیا ہوں، رب تجھے صحت عطا فرمائے۔ ایمان سے ذرا سوچئے، ہم مدینہ منورہ کے لیے نغمے پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ کہتے ہیں کہ بڑی امید ہے کہ سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے
یہ تیرا میرا ترانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی مدینہ میں لے جائے، مدینے والے کو دیکھیں، لیکن میں کہتا ہوں لوگوں یہ تیری میری قسمت ہے، کوئی بندہ مدینے میں چلا جائے لیکن اس کے مقدر کا ستارہ بھی دیکھو نا کتنے اوج پر ہے، جس کو پوچھنے کے لیے خود نبیوں کا سلطان آیا ہے۔ گودی سر میں رکھی۔ شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں میں اتنا رویا کہ حضور کی قمیض مبارک گیلی ہو گئی۔ حضور بولتے جا رہے ہیں۔ شاہ عبد الستار نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں من مونے نبی من ٹھار نبی تیری ذات دیاں کیا باتاں نے من مونے نبی من ٹھار نبی تیری ذات دیاں کیا باتاں نے جدوں بولیں تے منہ چوں پھل کھڑ دے تیری بات دیاں کیا باتاں نے۔ میرے نبی کریم نے حضرت شاہ عبد الرحیم کو فرمایا اے شاہ عبد الرحیم اب ناراض نہ ہو، وقت زیادہ گزر گیا ہے، تم بیمار رہا ہے، آج میں تمہیں بشارت دینے کے لیے آیا کہ شاہ عبد الرحیم اللہ تیری عمر کو بھی لمبا کرے گا، صحت بھی عطا کرے گا۔ حضرت شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں میں سوچنے لگا حضور آئے ہیں تو حضور تو چلے جائیں گے، مجھے بھی کوئی شے دے کے جائیں گے یا نہیں؟ کہتے ہیں دل میں حسرت ہے یا رسول اللہ کوئی شے تو مجھے بھی تحفے میں دے کر جائیں۔ حضور سمجھ گئے ان کے دل میں کوئی حسرت انگڑائی لے رہی ہے۔ سرکار نے اپنی داڑھی مبارک پر ہاتھ پھیرا، دو بال کتنے؟ ہم سنی ان کو منہ مبارک کہتے ہیں، بال نہیں کہتے۔ حضور نے قدموں میں گائے کے چمڑے کا بنا ہوا جوتا پہنا ہے، ہم جوتا نہیں کہتے، سنی نالین پاک کہتے ہیں۔ حضور کے بال مبارک کو سنی بال نہیں کہتا، کیا کہتا ہے؟ منہ مبارک۔ حضور نے اپنے ہاتھ میں دو منہ مبارک پکڑے، فرمایا اے شاہ عبد الرحیم یہ دونوں منہ مبارک رکھ لو۔ کہنے لگے میں نے رکھ لیے، تھوڑی دیر گزری آمنہ کا لال چلا گیا، جب وہ حضور چلے گئے میں جاگ گیا، میں نے دیکھا وہ مجھے منہ مبارک نظر نہیں آنے۔ فرماتے ہیں میں رونے لگا، او مدینے کے سلطان کملی والے نبیوں کے امام تم نے تحفہ دیا، وہ تحفہ غائب ہو گیا۔ دوبارہ سوئے خواب آیا، فرمایا شاہ عبد الرحیم تحفہ غائب نہیں ہوا، ہم نے وہ تیرے سرہانے کے نیچے دونوں منہ مبارک رکھ دیے، اٹھ کے دیکھ لینا وہ تجھے مل جائیں گے۔ فرماتے میں اٹھانا، میں نے سرہانہ اٹھایا، وہ دونوں پڑے تھے۔ اب میں ایک سوال کرتا ہوں، یہ جو منہ مبارک بندے کے ہوتے ہیں یہ بندے کے جسم کے ساتھ لگے ہوتے ہیں یا روح کے ساتھ لگے ہوتے ہیں؟ وہ بولو، جسم سے لگے ہوتے ہیں۔ حضور نے جوں داڑھی میں ہاتھ پھیرا تھا، دیے خواب میں تھے، لیکن جب وہ اٹھے تو دیکھا کہ وہ سرانے کے نیچے پڑے ہیں۔ کیا ثابت ہوا کہ مدینے والا چاہے تو جسم کے ساتھ جہاں چاہے کملی والا جا سکتا ہے۔ ہمارا عقیدہ بھی سنو، ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ آمنہ کا لال روحانی طور پر ساری کائنات میں موجود ہے۔ جیسے میرے رب کی ذات پاک نے میرے اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے مثل ہے، اللہ تعالیٰ کا مثل ممکن نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے جیسا اور کوئی خدا نہیں ہے۔ اسی طرح امتناع نظیر میں علامہ فضل حق خیر آبادی لکھتے ہیں لوگوں جیسے خدا بذات ممتنع ممکن الوجود ذات ہے، اس جیسا کوئی اور دوسرا نہیں ہے، ایسے ہی آمنہ کا لال بھی ان کی مثل اور کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ لیکن یہ مخلوق میں ہے، وہ رب ہے، وہ خالق ہے، یہ بولو حضور جیسا بھی کائنات میں ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے اپنے کارخانہ قدرت میں کملی والے جیسا اب بنانا بھی نہیں ہے، اور علماء نے لکھا رب بناتا بھی نہیں ہے۔ کیوں کہ حضور کے لیے رب نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ،
کہ یار کو ہم نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا، بالفرض اگر کسی کو نبی پاک کی مثل آپ کہیں نا تو وہ کائنات میں آئے تو وہ عالم کا حصہ بنے گا، جب وہ عالم کا حصہ بنے گا تو پھر وہ مرحوم کہلائے گا، رحمت نہیں کہلائے گا۔ رحمت تو پھر بھی آمنہ کا لال ہوا اور ممتاز ہوا۔ تھوڑی سی علمی بات ہے، آپ کے لیے مشکل ہے، میں کوشش کر رہا ہوں آپ کو وہ بات بتائی جائے جو سمجھ آئے۔ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، او لوگو نبی پاک کی ذات مومنوں کے لیے بولو کیا ہے؟ اتنے پیار والی کہ کائنات میں اور کوئی محبوب شے نہیں ہونی چاہیے۔ مومن لوگوں کو سب سے بڑھ کر پیار کس کا ہونا چاہیے؟ کس کا پیار ہونا چاہیے؟ نبی کریم کا پیار۔ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ نماز کس کی عادت ہے؟ سنت کی کئی اقسام ہوتی ہیں، سنت فرضیہ اس کو کہتے ہیں، سنت فرضیہ، کچھ سنت واجبہ ہوتی ہیں، اور یہ سنت فرضیہ ہے جو نماز ہم پڑھتے ہیں، یہ ہم نماز آمنہ کے لال کو دیکھ کے پڑھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو میں نماز پڑھتا ہوں۔ بھئی نماز کے اندر آپ فرمائیے فجر کی نماز پڑھتے ہیں کتنی رکھتے ہیں؟ بولو، جو پڑھتے ہو وہ بول دو۔ 4۔ اور زور کے وقت کتنی ہے؟ 12۔ عصر کے وقت کبھی خیال نہیں کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا ہے کہ صبح کے وقت 4، دن کے وقت 12، پھر عصر کے وقت 8، شام کے وقت 7، عشاء کے وقت پھر۔ اللہ تعالیٰ ایسے کر دیتے ہمارے لیے آسانی رہتی کہ ساری نمازیں 2 رکھتے ہوتی ہیں، 4 رکھتے ہوتی ہیں، جلدی آتے اور جلدی چلے جاتے۔ دل میں خیال نہیں آیا؟ نہیں آیا تو پوچھو تو صحیح، خیال تو آنا چاہیے سمجھدار آدمی کو۔ یا رب العالمین ہمیں سمجھ نہیں آئی، رکعتوں میں تفاوت ہے، فرق ہے، کبھی فجر کے وقت آئے 4 پڑھائیں، زور کے وقت 12 پڑھوائیں، عصر کے وقت 8 رکعتیں پڑھوائیں۔ یا اللہ ہمارا دل کرتا ہے کہ ساری نمازوں میں 2 رکعتیں ہوتی یا 4 رکعتیں ہوتی، یا اللہ یہ کیا بنائے؟ فرمایا لوگو سارا قرآن پڑھ کے دیکھ لو، میں نے رکعتیں کہیں بھی بیان نہیں کی ہیں، کہیں بھی میں نے رکعتیں بیان نہیں کی، میں نے تو اتنا فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، او دنیا والو نماز پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو۔ یا اللہ یہ رکعتیں کس نے بنائی ہیں؟ فرمایا یہ رکعتیں میرا یار جانے، مدینے والا جانے، چاہے تو میرا یار 4 پڑھائے میرے یار کی مرضی ہے، چاہے تو میرا سونا 12 پڑھوائے میرے یار کی مرضی ہے۔ فرما جو میرے یار کی ادا ہے وہی میں پروردگار کی رضا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد۔ اگر نماز اس وجہ سے نہیں پڑھتا کہ میں جناب میں مجھ پہ بھاری ہے، اگر مدینے والے سے پیار کرنے والا سنی ہے تو خدا کی قسم نماز کو ضرور شروع کر، کیونکہ تیرے دل میں خیال ہو نماز پڑھوں گا مدینے والا راضی ہو جائے گا، اگر مدینے والا راضی ہو جائے گا تو پھر وہ رب بھی راضی ہو جائے گا۔ یہ پکی بات ہے، جب رب راضی ہو جائے گا پھر سارا جگ راضی ہو جائے گا۔ نماز نہیں پڑھتے، سنی ہیں، عاشق ہیں حضور کے، متوالے ہیں حضور کے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نبی جانے قبر جانے، ساری زندگی یوں ہی پڑھتے پڑھتے یہ محبت کے ترانے گاتے گاتے گزر گئی۔ لیکن میلاد والے کو ماننے والے خدا کی قسم اس مصطفیٰ کا نام ہی نام نہیں کام بھی ہے۔ میلاد کا مطلب ہے پیدا ہونا۔ اگر تو سنی مانتا ہے کہ حضور پیدا ہوئے ہیں تو مجھے کوئی کافر ایسا دکھا جو مصطفیٰ کی ولادت کا منکر ہو۔ نہیں سمجھ آئی؟ ابو جال مانتا تھا یا نبی کریم کو نہیں مانتا تھا؟
مانتا تھا کہ نبی کریم کا میلاد ہوا ہے، ابو جہل بھی مانتا تھا، بلکہ ابو لہب نے تو رسول اللہ کی ولادت پر لونڈی کو آزاد کر دیا تھا۔ وہ سب کے سب میلاد کو مانتے تھے کہ مصطفیٰ کا میلاد ہوا ہے۔ جس شے کو نہیں مانتے تھے وہ یہ تھا کہ رسول اللہ کا کردار نہیں مانتے، رسول اللہ کی سیرت کے منکر تھے، نہ اس کو اپناتے تھے نہ اس کو اپنی زندگی میں رائج کرتے تھے۔ ایمان سے ایک لمحہ کے لیے اپنے گربان میں جھانک کر دیکھنا، اگر تو بھی حضور کا میلاد منائے، حضور کا کردار نہ اپنائے، تو پھر سوچ تو ہونی چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ بتیاں بازار میں لگ گئیں، جھنڈیاں مسجدوں میں لگ گئیں، گھر بھی سج گئے۔ او میرے پیارے بھائی، او سنی بھائی، میلاد منا، رسول اللہ کی بتیاں جھنڈیاں لگانا سنی کہتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پر لگا۔ میرے ماں باپ بھی سنی ہیں الحمدللہ، میں بیرا شریف سے پڑھا ہوں، میں کہتا ہوں بتیاں لگانی چاہیے، جھنڈے لگانے چاہیے، رسول اللہ کی آمد پر نہیں لگانے تو پھر کب لگانے ہیں؟ لیکن میں کہتا ہوں آنا میرے بھائی، ایک جھنڈا دل کی دھرتی پر بھی لگا، یہ جھنڈے کا سایہ تیری قبر قیامت میں جائے گا، وہاں تیرے لیے نور برسے گا۔ لیکن اگر تو یہ ہو کہ بس سنی ہوں، حضور کا میلاد سال کے بعد چاول اور لنگر کھا لیتا ہوں، اور کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ کیسا سنی ہے؟ سوچو، ایمان سے بتائیے وہ کیسا سنی ہے جس کو اپنے مدنی ماہی پر روزانہ 11 بار درود و سلام پڑھنا نصیب نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نبی کا بڑا عاشق ہوں۔ فکر کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ جس کو اپنے نبی پر درود و سلام پڑھنے کے لیے وقت میسر نہیں ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں حضور کا بڑا نوکر اور متوالا ہوں، وہ سچی بات کرتا ہے؟ یہ مذاق ہے، یوں سمجھیے یہ ڈرامہ ہے، اور سمجھیے کہ وہ بندہ کہتا تو اپنے منہ سے کچھ ہے، کرتا کچھ ہے۔ میرے بھائی، اگر کوئی بندہ سچا ہو، خدا کی قسم میرے نبی کریم اتنے لجپال ہیں، اتنے لجپال ہیں، اگر نبی کریم سے کوئی بندہ غیر مسلم بھی محبت کرتا ہے تو حضور اس کے محبت کا جواب محبت میں ہی دیتے ہیں، پیار کا جواب پیار میں دیتے ہیں، اور دیتے بھی کیوں نہ، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے اپنے مدنی ماہی کو اتنا لجپال بنایا ہے کہ ایسا کائنات میں اور کوئی لجپال نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب نے خوبصورت بات کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پانی کو سر دا پیندے او، پانی کو سر دا پیندے او، پانی کو سر دا پیندے او، تساں نال تالائیاں لجپال سدیندے او، تساں نال تالائیاں لجپال۔ حضور سے پیار کرنا سیکھو، حضور سے محبت اپنی زندگی کا وتیرہ بناؤ۔ خدا کی قسم یہ میلاد کرنے کا مل پڑے گا، پھر پتہ چلے گا حضور تم سے پیار کرتے ہیں۔ کبھی کوئی وقت ایسا آ جائے کہ آپ بیٹھے ہوں، حضور تمہاری خواب میں آ جائیں، کبھی تمہارے دل میں حضور کی محبت سوز پیدا کرے، تم حضور کے نام پر رونا شروع کر دو، حضور کی محبت میں مچلنا شروع کر دو۔ دوستو پھر وہ وقت دور نہیں کہ تمہاری قبر کے اندر بھی اللہ اجالا فرمائے، قبر و حشر میں بھی اجالا فرمائے۔ صرف سوکھا نام لیتے رہنا سرکار کا یہ وتیرہ ٹھیک نہیں ہے۔ صرف سوکھا نام، سوکھے نام سے مراد یہ کہ پتہ نہیں ہے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا کچھ کرنا ہے۔ جو بھی سوچو جس وقت حضور کا نام آئے تو دل میں خیال رکھ کے پڑھا کرو کہ جس کا نام لے رہا ہوں یہ خدا کا محبوب ہے۔ اور بزرگوں نے تو لکھا، وہ کہتے ہیں کہ خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، لیکن وہ بات ختم کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں رب جب دنیا میں آیا ہے نا، اپنا روپ وٹا کر، اپنا روپ بدل کر جب رب آیا ہے، اسی کو محمد کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔